اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ النوع الرابع ما يرد منصوبا وغیر منصوب وهو اربعۃ۔ الاول المستثنى۔ ہماری بحث چوتھی نوع میں ہے۔ پہلی نوع مرفوعات کے بارے میں، دوسری نوع منصوبات کے بارے میں، نوع ثالث مجرورات کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد نوع رابع میں ان اسماء کا مصنف ذکر فرما رہے ہیں جن میں سے بعض جو ہے منصوب ہوتے ہیں اور کبھی کبھار غیر منصوب بھی ہوتا ہے، اور یہ غیر منصوب سے مراد کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے تو کبھی مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسماء ہے کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور واقع ہوتے ہیں، وہ کل ہمارے پاس 4 اسماء ہے جن کے بارے میں مصنف تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مستثنیٰ وہ اسم مذکور ہوتا ہے، یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو حرف الا کے بعد یا اخوات الا جیسے الا کے ہم نظیر حروف کے بعد وارد ہونے والے اسم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اخوات الا ہے وہ نو ہے، غیر ہے، سوا ہے، عدا ہے، خلا ہے، حاشا ہے، اور لیسا ہے، لا یکون ہے، ما خلا ہے اور ما عدا ہے۔ تو یہ 9 ہے۔ تو ان 9 کے بعد وارد ہونے والا اسم اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو الگ کیا گیا یعنی استثناء کیا گیا۔ یعنی استثناء کا جو عام حکم ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک جملہ آئے اور اس میں ایک حرف الا ہو یا اخوات الا ہو، اور الا سے پہلے والا حکم الا کے ما بعد کے لیے موجود نہیں ہوتا، یعنی حکم سابق ما بعد کے لیے، ما بعد الا کے لیے وارد نہیں ہوتا، اس کو استثناء کیا گیا۔ یعنی حکم سابق کچھ اور تھا، لیکن یہ حکم سابق جو ہے ما بعد الا والے اسم کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، چاہے وہ یعنی ما بعد الا والا حکم یعنی حکم سابق میں نہ ہونا اسمن ہو یا کوئی اور طریقے سے ہو، حکمن ہو۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم یہاں پر جب بیان کریں گے، تطبیق کریں گے تو ہم بیان کریں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں استثناء کے تقریباً 4 اقسام ہے، جس کو ہم نے ہدایہ میں بھی پڑھا تھا کہ استثناء متصل، استثناء منقطع اور استثناء مفرغ، استثناء غیر مفرغ۔ تو یہ سب جو ہے یہاں پر بھی اس کا بیان آ رہا ہے، تو ان کو بیان فرماتے ہیں مصنف۔ اگر استثناء جو ہے استثناء کرنے سے پہلے مستثنیٰ کا حکم اس کا جو ما بعد استثناء ہے قبل استثناء سے پہلے داخل ہو، یعنی استثناء کرنے سے پہلے اس چیز کے اندر وہ چیز پہلے سے داخل ہو، تو اس کو استثناء متصل کہا جاتا ہے۔ مثلا جیسے کہ جاءنی القوم الا زیدا، تو یہاں پر جو ہے یہ جو الا کے بعد جو زید ہیں، یہ جو الا کا حکم جو ہے ما قبل الا جو ہے جاء کا تھا، آنے کا تھا، تو یہ زید عدم المجیء کو بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استثناء متصل۔ چونکہ قوم سے ہیں زید، پہلے سے ہی قوم کے اندر شامل تھے، اب وہ نہیں آئے، باقی سب آ گئے۔ دوسرا ہوتا ہے استثناء منقطع۔ استثناء منقطع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی خارج ہیں، جیسے کہ جاءنی القوم الا حمار، میرے پاس ساری قوم آئی مگر کھوتا یا مثلا گدھا نہیں آیا، تو اب یہ گدھا جو ہے قوم کے اندر پہلے سے شامل نہیں ہے۔ اور اگر مستثنیٰ جو ہے
اللہ کے ذریعے سے ہو اور مستثنیٰ منہو کا ذکر نہ ہو تو اس وقت جو ہے اس مستثنیٰ کو استثناء مفرغ سے نام رکھا گیا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، چونکہ وہ مستثنیٰ منہو سے فارغ ہوتے ہیں، اور وہ اس کا جو اعراب ہوگا بحسب العوامل ہوگا، جو عوامل اس پر داخل ہوں گے اس حساب سے وہ چلتا جائے گا۔ اور مستثنیٰ منہو اگر کلام میں ذکر ہو اور کلام موجب ہو، غیر منفی ہو، تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا، لیکن اگر مستثنیٰ متصل ہو تو احسن ہے، بہتر ہے کہ اسی لفظ کی اتباع میں جو اعراب ہوگا وہی اس کو دیا جائے۔ ان سب کی جو مثالیں وہ آ رہے ہیں، اگر وہ استثناء متصل ہو لیکن وہ اگر آپ کہیں کہ مثلاً دوسرے چیزوں میں سے ہو، یعنی لفظ پر حمل نہیں کر سکتا، عطف نہیں کر سکتا، وہی اعراب نہیں دے سکتا ہے، تو محل پر عطف کرتے ہوئے اس کا اعراب اس کو ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس استثناء کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ النوع الرابع، چوتھی نوع، من المعربات، معربات میں سے، ما یرد منصوباً، بعض اسماء ہمارے پاس ایسے ہیں جو منصوب وارد ہوتے ہیں، جو نصب ہوتے ہیں، نصب کے ساتھ ہوتے ہیں، وغیر منصوب، کبھی کبھار وہ غیر منصوب بھی ہوتے ہیں۔ اب غیر منصوب کے اندر جو ہے مرفوع بھی ہونا ہے، مجرور بھی ہونا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، اور یہ اسماء جو ہے 4 ہے۔ الاول، پہلا، المستثنی، مستثنی ہے، یعنی پہلا جو اسم ہے جو ما یرد منصوباً ہے وہ وغیر منصوبین ہے، ان میں سے استثناء ہے۔ اب مستثنیٰ کی تعریف کرتے ہیں یہاں پر، مستثنیٰ استثناء کسے کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ الْمَذْكُورُ، یعنی وَهُوَ یعنی مستثنیٰ ایک ایسا اسم ہے جو مذکور ہوتا ہے، کہاں پر؟ بعد الا و اخواتہ، الا اور اس کے اخوات کے بعد وارد ہوتا ہے۔ اخوات الا میں 9 ہے، 9 چیزیں ہیں جو الا کے اخوات ہیں، ہم نظیر ہے، غیرہ ہے، سوا ہے، عدا ہے، خلا ہے، حاشا ہے، اور لیسا ہے، لا یکون ہے، ما خلا ہے، ما عدا ہے، یہ سب حاشا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں للدلالتی علی عدم اتصافہ، یہ اسم میں مذکور الا کے بعد ہوتے ہیں اور دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ علی اتصافہ، یعنی الا اور اخوات الا کے بعد میں جو اسم ہوگا یہ اس پر دلالت کریں گے کہ علی عدم اتصافہ، کہ وہ اس صفت کے ساتھ نہیں ہوتا، بما نسب الی سابقہ، اس صفت کے ساتھ جو پہلے الا سے پہلے والے، اخوات الا سے ہم نظیر الا سے پہلے والا جو حکم ہوتا ہے اس کے ساتھ بعد الا والے، بعد اخوات الا والے حکم متصف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ولو حکمن، اگرچہ وہ حکم حکمی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، اصلی ہو یا حکمی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ما جاءنی الا زید، تو یہ ما جاءنی کو ثابت کر رہا ہے کوئی بھی نہیں آیا، پھر کہتے ہیں زید آیا، تو یہ اصلی الا ہے۔ اور حکمی الا جو ہے ما جاءنی الا زیدن، ما جاءنی الا زیدن، تو یہاں پر تقدیر کو بیان کر رہا ہے، تو یہ عدم اتصاف بعدم المجیء کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکمن یا اصلاً، یہ ان دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مُخْرَجًا، اگر استثناء مخرج ہو، یعنی استثناء مخرج یا مخرج، اس سے مراد یہ ہے وہ استثناء جس کا استثناء کرنے سے پہلے ان دونوں کی نوعیت ایک ہے، یعنی ما بعد الاستثناء جس کو اخراج کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، وہ اور مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ان دونوں کا حکم ایک ہو، تو اس صورت میں اس کو فمتصل، متصل کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اخراج کرنے کے بعد وہ پہلے سے اس چیز کے ساتھ منظم تھے تو اس کو فمتصل،
استثناء متصل کہتے ہیں، جیسے قام القوم الا زیدا، قام القوم الا زیدا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر قبل ما خروج زید جو ہے وہ قوم کے اندر شامل تھی، وہ بھی قوم میں سے شمار کیا جاتا تھا. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہ جو ہے استثناء متصل ہے، ٹھیک ہے. قام القوم الا زید، ٹھیک ہے، فمتصل. وَإِلَّا، اگر یعنی مابعد الا جو ہے، مابعد ہم نظیر جو الا ہے، اخوات الا ہے، وہ ما قبل الا کے ساتھ جو ہے پہلے سے شامل نہ ہو، الگ ہو، پہلے سے الگ ہو، اور اس کے بعد استثناء کیا جا رہا ہے تو فمنقطع، تو وہ استثناء منقطع ہے. ما جان القوم الا جان القوم الا حمارا، ٹھیک ہے. چونکہ حمار جو ہے قوم کے اندر پہلے سے شامل نہیں ہے، اب اس کو استثناء کیا گیا ہے تو اس کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے. یہ دو قسمیں ختم ہو گئی. اب آگے تیسری قسم شاید استثناء کی ہو. فالمستثنى بإلا، استثناء کے بعد جو الا کے بعد جو استثناء ہے، إن لم يذكر معه، یعنی اس مستثناء کے ساتھ ذکر نہ ہو المستثنى منہ، یعنی مستثناء کے بعد، یعنی الا حرف استثناء کے بعد مستثناء کے ساتھ مستثنى منہ ذکر نہ ہو، تو اس صورت میں اعربا، یعنی اس اسم کو جو الا کے بعد میں واقع ہونا ہے وہ معرب ہوگا بحسب العوامل، عوامل کے حساب سے، ٹھیک ہے. کیسے؟ مثلا ما قام الا زید، ما قام الا زید، ما قام الا احد، تو یہاں پر جو ہے ما قام احد الا زید ہے، ٹھیک ہے. اس طرح تقدیر میں رکھیں گے. وَسُمِّيَ مُفَرَّغًا، اس استثناء کو یعنی مستثنى منہ کا ذکر نہ ہونے والے اس مستثناء کو نام رکھا جاتا ہے مفرغاً، مفرغ کہہ کر. یعنی یہ جو استثناء ہے خالی ہے، فارغ ہے مستثنى منہ سے، اسی لیے اس کو مفرغ کہا جاتا ہے، چونکہ وہ مستثنى منہ سے خالی ہے، فارغ ہے. والکلام معہ غیر موجب غالباً، اکثر جو استثناء مفرغ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام غیر موجب ہوتا ہے، یعنی منفی ہوتے ہیں غالباً اکثر اوقات، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر کلام غیر موجب ہونے کی ما بعد الا جو ہے وہ کلام غیر موجب ہوتے ہیں، یعنی منفی ہوتے ہیں. جیسے قام القوم الا زیدا، قام القوم الا زیدا، قام القوم الا حمارا، تو اس طریقے سے. وَإِن ذُكِرَ، اگر مستثنى منہ ذکر ہو، وَإِن ذُكِرَ، اگر مستثنى منہ ذکر ہو کلام میں، فَإِن كَانَ الْكَلَامُ مُوجِبًا، اور کلام موجب ہو یعنی غیر منفی ہو، تو اس صورت میں نصب، یعنی ما بعد الا کو نصب دیا جائے گا. قام القوم الا زیدا، ٹھیک ہے. مستثنى متصل کی مثال ہے قام القوم الا حمارا، یہ مستثنى منقطع کی مثال ہے. یہاں پر نصب ملا ہے، کیوں؟ چونکہ مستثنى منہ کلام میں موجب ہے تو وہاں پر نصب دیا جائے گا. وَإِلَّا، اگر مستثنى منہ کلام میں ہو لیکن غیر موجب نہ ہو، منفی ہو، فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا، اگر متصل ہو، وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ كَلَامٌ مُوجِبٌ بَلْ مَنْفِيًّا، اور ساتھ ساتھ استثناء متصل ہو یعنی ما بعد الا داخل ہو ما قبل الا کے ساتھ، فَالْأَحْسَنْ أَتْبَاعُهُ عَلَى اللَّفْظِ، تو اس وقت ما بعد الا کا ما قبل الا کے ساتھ لفظ میں اتباع کرنا احسن ہے. نحو ما فعلوه الا قلیل، تو یہاں ما فعلوه الا قلیل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر قلیل کو رفع دیا گیا ہے. اس شاہد مثال میں یہ ہے، اس مثال کے اندر شاہد مثال ہماری ہے قلیل کو رفع دیا گیا ہے، چونکہ واو فی فعلوہ کے اندر جو واو ہے وہ ضمیر جو کہ مستثنی منہ ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر مستثنی منہ جو کہ مرفوع ہے
مرفوع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فاعل ہے اپنے فعل کے لیے، ٹھیک ہے، فعالہ کے لیے واو جو جس کے اندر موجود ہے، جیسے ما رأیت احدا الا زیدن کی طرح، تو یہ زیدن منصوب ہے، اور تو یہاں پر جو ہے اس کو ہم نے اتباع باللفظ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے اس کو رفع دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہاں پر قلیل کو اتباع باللفظ کیا ہے، چونکہ کلام موجب ہے، منفی نہیں ہے، کلام موجب ہے غیر منفی ہے، اور یہاں پر جو ہے منفی ہے، متصل ہے، تو اس صورت میں یعنی بعبارت دیگر پھر سنیں، چونکہ یہاں عبارت تھوڑا سا مغلق ہوا، وَإِلَّا یعنی اگر کلام موجب ہو منفی نہ ہو تو فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا اگر مستثنیٰ متصل ہو تو فَالْأَحْسَنُ اتِّبَاعُهُ عَلَى اللَّفْظِ لفظ کی اتباع کرتے ہوئے اس کو بھی وہی اعراب دے جو اس مستثنیٰ منہو کے اندر موجود ہے، تو یہاں ما فعلوہ الا قلیلون، قلیلون کو رفع دیا گیا چونکہ وہ فعلو کی واو کے ساتھ جو فاعل ہے اس فعل کے لیے، تو اس کے مطابقت کرتے ہوئے ہم نے اس کو بھی رفع دیا ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ یعنی وَإِن تَعَذَّرَ کا مطلب ہے اگر آپ معذور ہیں، یعنی اتباع باللفظ کرنے سے آپ کیا ہے، معذور ہے، تو اس صورت میں یعنی اگر ما بعد اللہ اپنے ماقبل کے لیے بدل بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اتباع کرنا اس کے لیے مشکل ہے، معذور ہے، تو فعلی المحل بہتر یہ ہے کہ آپ محل پر عطف کر کے اس کا اعراب دیا جائے، نحو لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر جو ہے الہ پہلے جو ہے مرفوع تھا، الہن تھا، ٹھیک ہے، الہ جو الہ سے پہلے لا الہ میں جو ہے الہ جو ہے مرفوع تھا، جب لا نفی الجنس جو ہے اس پر داخل ہو گیا تو یہ اس کا اسم بنا، منصوب بنا، مبتدا ہو گیا، اور موجودن اس کے لیے خبر بن گیا، تو یہ مستثنیٰ ہو گیا، مستثنیٰ منہو ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے لا نفی الجنس آنے کی وجہ سے وہ منصوب ہوا، تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں اللہ کو بھی مرفوع قرار دے، چونکہ وہ محل پر جو ہے بدل بناتے ہوئے، محل جو ہے، محل اصل میں جو ہے الہ جو ہے الہن تھا، مرفوع تھا، تو محلن مرفوع ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہو کو بھی آپ مرفوع پڑھے، چونکہ وہ محلن پہلے مرفوع تھا، لا حرف نفی جنس کے آنے سے پہلے، تو یہ اس کی اتباع کرتے ہوئے، تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا اگر مستثنیٰ منقطع ہو، یعنی ما قبل اللہ ما بعد اللہ ما قبل اللہ کے اندر داخل نہ ہو، تو فالحجازیون حجازی والے یوجبون نصب کو واجب قرار دیتے ہیں ما بعد اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر استثناء منقطع ہو تو حجازی والے ما بعد اللہ کے لیے نصب کو واجب قرار دیتے ہیں، والتمیمیون لیکن تمیمی والے یجوزون اتباع کو جائز سمجھتے ہیں، نحو نصب کو یعنی یجوزون نصب کو جائز سمجھتے ہیں بعد اللہ، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے ما جاءنی القوم الا حمارا، یہ حجازین کے نزدیک ہے، یہ نصب کو واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ما جاءنی القوم استثناء منقطع ہے، چونکہ حمار قوم کے اندر پہلے سے شامل نہیں ہے، ایک او حمارن یہ جو ہے تمیمین کے نزدیک ہے، چونکہ وہ لوگ ما جاءنی القوم الا حمارن یہ اس لیے کہا چونکہ قوم مرفوع ہے بدل، چونکہ حمارن ہم جو ہے مرفوع ہوگا، چونکہ وہ مرفوع ہے تو اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے بدل میں جب آ رہے ہیں تو اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والتمیمیون یجوزون الاتباع لیکن نصب دینا جائز ہے، لیکن پڑھتے وہ لوگ کیا ہے، مرفوع پڑھتے ہیں۔ تتمتن یہاں پر ایک تتمہ ہے، تتمے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو مستثنیٰ کے حوالے سے چند باتیں جو رہ گئی ہے وہ مصنف اس تتمے کے اندر ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ والمستثنیٰ یعنی وہ اسم جس کو استثناء کیا گیا ہے، جو خلا، عدا، حاشا ان کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے اس کو مستثنیٰ سے تعبیر کیا ہے، اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے، لیکن اس تتمے میں چند باتیں تھیں جو
رہ گئی تھی اس مستثنا کے احکام کو بیان کرنے کے حوالے سے تھا، اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمستثنا، مستثنا بخلا و ادا و حاشا، خلا کے ذریعے، ادا کے ذریعے، حاشا کے ذریعے، ان تینوں کے ذریعے سے جس چیز کو استثناء کیا گیا ہے، ینصب مع فعلیتہا، وہ اپنی فعلیت کی بنا پر منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان تینوں کے بعد جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا، چونکہ یہاں پر ایک فعل کو اس کے اندر جو ہے مقدر میں رکھنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا قام القوم خلا زید وعدا زید وعدا وحاشا امر، آپ اس کو یوں پڑھیں، قام القوم خلا زیدا وعدا امرن، یہ آپ اس طریقے سے بھی پڑھیں تو جائز ہے، خلا زیدن وعدا زیدن وحاشا امرن، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک فعل کو مقدر میں رکھ کر۔ وَيَجُرُّ مَعَ حَرْفِيَّتِهَا، اور جر بھی دے سکتے ہیں جب اس کے اندر کوئی حرف جر کو مقدر میں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ وَبِي لیسا، یعنی وہ چیز جو مستثنیٰ کیا گیا ہو لیسا کے ذریعے سے ایک، ولا یکون کے ذریعے سے دو، منصوب علی الخبریہ، تو اس وقت وہ مستثنیٰ منہ جو ہے منصوب ہوگا خبریت کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اس وقت لا یکون کو مقدر میں رکھنا واجب ہوگا، اس کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، جیسے قام القوم لیس زیدن او قام القوم لا یکون زیدن، معنی اس کا یہ ہوگا لیس زیدن، لیس قام القوم لیس زیدن کا معنی ہوگا لیس القائم ہوا زید، یہ ترجمہ ہوگا، یعنی کھڑا نہیں ہے، کھڑے ہونے والا زید نہیں ہے، یہ آپ کا ترجمہ ہوگا۔ اور قام القوم لا یکون زیدن میں لا یکون القیام ہوا زیدن، کھڑا ہونے والا زید نہیں ہے، یہ آپ اس سے تعبیر کریں گے، تو یہ خبریت کی بنا پر ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا اسم یعنی لیسا اور لا یکون کا اسم مستتر وجوباً، مستتر میں رکھنا واجب ہوگا۔ وَبِمَا وَخَلَا وَمَا عَدَا مَنصُوبٌ، اور وہ اسم جو ما خلا کے بعد، ما عدا کے بعد استثناء کیا گیا ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ جاءنی القوم خلا، جاءنی القوم، جاءنی القوم ما خلا زیدن وما عدا امرن، اس طریقے سے۔ وبغیر وسوا مجرور بالاضافتی، اور وہ اسم جس کو استثناء کیا گیا ہو غیر کے ذریعے سے، غیر استثناء حرف استثناء اور سوائے حرف استثناء کے ذریعے سے استثناء کیا ہو، مجرور بالاضافہ، وہ مجرور ہوتا ہے اضافت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجرور ہوتا ہے اضافت کی بنیاد پر، تو غیر اور سوا کے بعد میں جو مستثنیٰ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں، قام القوم غیر زید و سوا زید، تو یہ یعنی اس کو اپنے مابعد مستثنیٰ منہ کو یعنی یہاں پر جو ہے جر دیا ہے۔ وَيُعْرَبُ غیرہ معرب ہوگا بما یستحقہ المستثنیٰ بِإِلَّا، لیکن جو غیر کا جو اعراب ہوگا وہ کبھی رفع بھی ہو سکتا ہے، کبھی نصب بھی ہو سکتا ہے، کبھی جر بھی ہو سکتا ہے، بما یستحقہ، یعنی غیر کا اعراب اس اسم کے اعراب کی طرح ہو جائیں گے جو اللہ کے بعد ہو، اگر وہ اللہ کے بعد والا کبھی جو ہے جر بھی ہو سکتا ہے، کبھی رفع بھی ہو سکتا ہے، کبھی نصب بھی ہو سکتے ہے، جو اس کا مستحق ہوگا وہی اس کو دینا پڑے گا، بے اللہ جو اللہ کے ذریعے سے ہو۔ وسوا، اور یہ جو سوا ہے کا غیر کی طرح اس کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی سوا کا جو مستثنیٰ ہے اس کا اعراب وہی غیر کے اعراب کی طرح ہوگا، عند قوم، یعنی ایک قوم کے نزدیک، جماعت من النحوین وہ کہتے ہیں، غیر جو ہے کبھی رفع ہوتے تھے، کبھی نصب ہوتے تھے، کبھی جر ہوتے تھے،
تو یہاں پر بھی اس کو وہی اعراب ملے گا. لیکن وظرف عند آخرین، لیکن بعض نحوین کے نزدیک یہ سوا جو ہے غیر کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ظرف ہے. جب ظرف ہے تو منصوب ہوگا دائماً، اور یہ معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بعض کا قول ہے. ہاں، بعض کہتے ہیں کہ سوا غیر کی طرح ہے، تو غیر کے لیے ہم نے ابھی 3 اعراب بیان کیا، رفع، نصب، جر. اور کبھی فرماتے ہیں وظرف عند آخرین، بعض علماء نحوین فرماتے ہیں سوا جو ہے ظرف ہے. ظرف ہے تو اس کا مطلب یہ منصوب ہوگا، اور منصوب ہوگا ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ ظرف ہے. ظرف جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول فی ہوتے ہیں، اور معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتا. اور یہ اضافت جو ہے سوا کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، وظرف عند آخرین، وظرف یعنی سوا جو ہے ظرف ہے، عند آخرین، آخرین من جماعت، نحوین ایک جماعت ہے نحوین کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے باتیں کلیئر ہو گئی جہاں تک ہم نے بیان کیا المستثنی اور تتمہ کے حوالے سے. الثانی باب الاشتغال ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. صلی اللہ